اور نہیں سوری، یہ تو میں پیچھے چلا گیا تھوڑا سا. ہاں، لڑائی کن سے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے جنگ کرو. کام ایک جانچ ہے، مطلب جو جہاد ہے وہ بھی ایک پرکھ ہے مسلمانوں کی، مومنین کی، کہ پتہ چلتا ہے کہ کون اپنی جان کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہے، جان اور مال کو. آج جو آیات ہم انشاءاللہ سورۃ توبہ کی پڑھنے جا رہے ہیں، یہ 13 سے 16 تک کا مطالعہ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان آیات میں کیا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول. الا کا مطلب ہے کہ آگاہ کرنا، خبردار کرنا، یعنی ایک دوسرے کو بات کرنے سے پہلے ذرا چوکنا کرنا. الا تقاتلون، کیا نہیں لڑتے تم؟ الا تقاتلون، کیا نہیں لڑتے تم؟ جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، نہیں لڑ رہے فلسطین کے لیے جا کے، نہیں لڑ رہے نا. 3600 ہمارے لیے نا وہ آ جاتی ہیں، جی یہ ہم کیسے جائیں، جی یہ کریں، جی وہ کریں، وہ نہ پکڑ لیں، اکیلے جائیں گے مار دیں گے. نہیں لڑ رہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نہیں لڑ رہے، ہم جہاد نہیں کر رہے. الا تقاتلون، کیا نہیں لڑتے تم؟ قوما نکثوا ایمانہم، ان لوگوں سے نکثوا ایمانہم جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا. اب دیکھیں نا، جب مکہ میں مکی جو زندگی ہے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سارے لوگ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. آپ کی زندگی انہیں میں گزری، 40 سال ان کے اندر ہی رہے، اور وہ آپ کے پاس امانتیں رکھاتے تھے اور صادق اور امین کہتے تھے. جب 40 سال کے بعد حکم ہوا کہ اب دعوت دے دو ان کو، کہ اپنی نبوت کا اعلان کر دو، تو وہ پھر جب اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا پوری قوم سے کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا آپ لوگ یقین کر لیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اللہ کے رسول اب ان کو اس بات پہ پکا کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب اتنی بات تھی کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا کا مطلب ہے نہیں، بالکل نہیں، کوئی چانس ہی نہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اس کا مطلب ہے یہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں آپ نے، وہ سب بیکار، ضائع، ختم. اب ان کی جان پہ بن گئی. وہ کہتے اس لیے ہمیں بلایا تھا. اب بکواسات کرنے لگ گئے، پتھر بھی مارے لوگوں نے، بہت برا بلا کہا. اب دیکھو نا، ان کے وعدے وعید بھی تھے، آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی. ابو لہب نے بھی بہت برا بلا کہا، چچا تھا سگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا تقاتلون، نہیں لڑتے تم؟ قوما نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں، رشتہ داریاں توڑ دیں، سب چیزیں ختم کر لیں. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور پلاننگ کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، تجاویز کر رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، دار الندوہ تھا ان کا، جس طرح ہمارا ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا وہ شیطان بھی آ گیا تھا ایک بن کے، ایک عرب بن کے، بڑا اس نے وہ پہنا ہوا تھا چوہا.
اور اس نے کسی نے پوچھا بھی تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں نجد سے آیا ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کوئی بڑی اہم مشاورت ہو رہی ہے، تو میں نے کہا میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، شاید میں کچھ اچھا مشورہ دے سکوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ تو اب انہوں نے جب کہا کہ بھئی اللہ کے رسول کو ہم یہاں سے نکال دیں، وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ رسول، جب وہ سوچ رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، تجویز کر رہے تھے، غور کر رہے تھے، ارادہ کر رہے تھے۔ ہمو میں بڑا یہ جامع لفظ ہے، ہمو بے اخراج رسول، رسول کو خارج وہاں سے نکالنے کے لیے۔ تو اس نے کہا، یہ جو شیطان تھا، کہ آپ نکال دیں گے باہر، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، وہ تو ایک بڑا گروپ بنا لے گا اپنا وہاں باہر، جہاں بھی بھیجو گے، جس ملک میں بھیجو گے، اور تم پر حملہ کر کے تم پر قبضہ کر لیں گے۔ سارے سوچنے لگے یار یہ بات تو ٹھیک ہے، تجویز تو بڑی اچھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ ان کو قید کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا قید نہ کرو تم۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا قید کرو گے نا، اس کے ساتھی تو ایسے ہیں کہ وہ جان چھڑکتے ہیں، اوپر ان کے جان چھڑکتے ہیں، وہ تو آ کے مر جائیں گے، یہاں مار کے آپ کو لے جائیں گے، ان کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ پھر ایک دوسرے سے دیکھنے لگے، کہتے یار بات تو ٹھیک ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا، اس نے کہا کہ میرے مشورے میں، میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لیں، اور ان کے پاس بہترین تلواریں ہوں، وہ کٹھے جو ہے محمد پر سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، حملہ کر دیں، اور دیت کا معاملہ ہوگا، خون بہا کسی ایک سے لے نہیں سکیں گے کیونکہ بہت سارے قبیلے ہوں گے، اور دیت میں ہم سنبھال لیں گے۔ کہنے لگا یہ بہترین تجویز ہے۔ کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ بہترین تجویز ہے۔ لہذا وہ تجویز پاس ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بات نہیں کہی، بس اتنا ہی کہا وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ رسول، کہ رسول کے اخراج کی بات کر رہے تھے۔ وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہی میں سے، اور انہوں نے ہی پہلے چھیڑ خانی کی۔ بدعوکم مطلب آپ لوگوں سے چھیڑ خانی، یعنی شرارتیں تو وہ کرتے ہی تھے۔ وہ مکی جو زندگی ہے اس میں کتنا ظلم کیا انہوں نے مسلمانوں پر، جو بھی جس کا پتہ چلتا تھا مسلمان ہو گیا، وہ جتنا زور لگا دیتے تھے اس پہ ظلم ڈھانے کے لیے، جو کر سکتے تھے کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ کیا تم ڈرتے ہو؟ کوشچن ہے، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، سو اللہ زیادہ مستحق ہے، فاللہ احق، کہ اللہ سے ڈرا جائے، ان تخشوہ، اس سے ڈرا جائے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کیا ڈرنا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ وہ آیت پھر یاد آ جاتی ہے نا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اللہ نے کہا کہ غمگین ہونے کی، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غالب تم ہی آ کے رہو گے، لیکن اگر تم میں ان کنتم مومنین، ایک کنڈیشن ہے کہ اگر تم مومن ہو، ایک کنڈیشن ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تم اپنے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو مفسرین نے 2-3 پوائنٹس ریز کیے ہیں۔ ایک تو مشرکین کی، ایک تو بدر کا معاملہ تھا، یعنی جب بدر کے ان کو جب پتہ چل گیا تھا کہ ان کا قافلہ خیریت سے نکل گیا یہاں سے، جو تجارتی قافلہ تھا،
پھر بھی انہوں نے بدر کے مقام پہ مسلمان سے چھیڑخانی کی، جس کے نتیجے میں جنگ ہوئی۔ اور دوسری مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب وہی میں عرض کر چکا ہوں کہ بنو بکر جو تھا اور بنو خزاع جو دو قبیلے تھے، تو بنو بکر جو تھی ان کی مدد کی نا انہوں نے۔ بنو خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، بنو بکر نے ان کے ساتھ کر لیا تھا۔ انہوں نے بنو بکر کی مدد کی، حالانکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور یہ یعنی جو مسلمانوں کا اب حلیف تھا اس پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے معاہدے کے مطابق۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ رسول وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ انہوں نے چھیڑخانیاں کی۔ آگے کہا گیا، فرمایا جا رہا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، لڑو تم ان سے تاکہ عذاب دے اللہ ان کا تمہارے ہاتھوں سے، ان کو عذاب پہنچے۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، وَيُخْزِهِمْ اور ان کو اللہ ذلیل کر دے، وَيَنْصُرُكُمْ اور تمہاری مدد کرے، علیہم ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے ظلم اتنے ڈھائے ہوئے تھے کہ اب اللہ اس وقت اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا، حکم یہ تھا کہ صبر کرنا ہے اور آگے سے مقابلہ نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تھوڑے تھے بہت، اگر مقابلہ کرتے تو بہت مشکل ہو جاتی، بہت مشکل ہو جاتی۔ تو لیکن اب یہ لوگ آزاد تھے، مدینہ منورہ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قاتلوہم، ان کو مارو، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ یعنی جو تم ان کو مارو گے تو ایک لحاظ سے وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوگا۔ وَيُخْزِهِمْ ان کو اللہ ذلیل کرے گا، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہاری ان کے مقابلے میں مدد کرے گا، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَيَشْفِي صُدُور اور تمہارے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ جب بندہ اتنا مطلب ہے تکلیفوں میں، پہاڑوں جیسی مصیبتوں میں سے گزر کے آیا ہو، جن پر پہاڑ ڈھائے گئے ہوں مصیبتوں کے، تو اس کے دل میں بھی لاوا پکتا ہے کہ یار اللہ مجھے بھی موقع دے کسی وقت، تو میں بھی ذرا ان کے ساتھ ہاتھ سیدھا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تمہارے جو مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں، قوم مؤمنین یعنی مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور تمہارے دلوں کا غصہ فرو ہو، یعنی آپ کے دلوں کا جو غصہ ہے وہ چھٹ جائے، نکل جائے، ختم ہو جائے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور توجہ کرے اللہ، یعنی اللہ جو ہے نا توجہ کرے جس پر چاہے، یعنی جس کی توبہ قبول کرے یا توبہ کی ہدایت دے جسے چاہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھی، کوئی نبی رسول بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ کے رسول مکرم اپنے چچا کو سب سے پہلے ہدایت دیتے۔ کتنی آپ نے کوشش کی کہ چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اسی وقت کہنے لگے کہ بھتیجے یہ جو سردار بیٹھے ہوئے کیا کہیں گے، موت سے ڈرتا ہوا کلمہ پڑھ گیا۔ نہیں ہدایت نصیب میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کہی نا کہ بھائی ہدایت میرے بس میں، پیارے تیرا کام ہے پیغام پہنچا دینا، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں بھی وہ کہہ رہی ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ توجہ کرے گا، توبہ قبول کرے گا، ہدایت عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا۔
واللہ علیم علیم حکیم. اور اللہ تعالیٰ تو جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ جانتا ہے، حکمت والا بھی ہے، اس کو پتہ ہے. اللہ نے دیکھا نا، ایک نابینا آیا تھا شخص، سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ، تو اللہ نے کہا کہ نبینے کو تھوڑی سی، اللہ کے رسول نے تھوڑی سی، یعنی ایک نیچرل ہے کہ جب ہم بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ بھاگتا ہوا آئے کہ جی مجھے یہ بتاؤ وہ بتاؤ، تو بندے کو تھوڑا محسوس لگے ایک امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ پاک نے ہاں جی وہ آیات اتار دی کہ وہ اس کے دل میں، اگر تم اس کو ہدایت دیتے تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مطلب وہ، تو وہ مسلمان ہو جاتے، ہدایت اختیار کر لیتے صحیح طرح. اللہ کو پتہ ہے نا کہ اس نے تو ہدایت کر لی، اس نے لینی نہیں ہدایت، ان کے نصیبوں میں ہے ہی نہیں. اللہ کو تو پتہ ہے، ہر روح کا پتہ ہے کہ یہ شہید ہوگی یا بدرو ہوگی، کیسی ہوگی. آخری آیت ہے جی، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم گمان کرتے ہو، آئے ان تترکوا کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، ایسے ہی بخش دیے جاؤ گے، ایسے ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے، ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے، نام مسلمانوں جیسا رکھا گیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے. نہیں پیارو، نہیں پیارو، نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے پرکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے، تم میں سے کون بہتر کوشش کرتا ہے، تم میں سے کون بہتر قتال کرتا ہے. اور جاہدو میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جوہد بھی ہے، دین کو پھیلانے کی جوہد بھی ہے، کوشش ہے، قتال ہے، اور جہاد کی چوٹی جو ہے وہ تلوار سے قتال ہے، یعنی جنگ ہے پوری. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا. ولیجا کا کیا مطلب ہے؟ جگری یار، گہرا دوست. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، ابھی تو یہ بھی چیک ہے نا کہ اور نہیں بنایا سوا اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ایمان والوں کے علاوہ، یعنی کسی کو غیرہ دوست. یعنی انہوں نے مومنین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور مومنین کو ہی دوست بناتے ہیں. یہ بھی ایک کرائیٹیریا ہے. ان کے دوسرے جو دوست جو لوگ ہیں نا وہ ولیج نہیں ہو سکتے. یہ کفار، مشرکین، یہودی، نصارہ ولیج نہیں ہو سکتے. ہاں ٹھیک ہے، ویسے فرینڈشپ ہوتی ہے اوکے، لیکن جو گہرا دوست ہے نا جیسے جگری یار ہوتا ہے، جس کو بندہ راز کی بات بتاتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے مومنین، جو ہے مومنین، وہ مومنین کو ہی ولیجہ بناتے ہیں، اللہ کے رسول کو اور اللہ کو. اللہ نے کہا نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا دوست ہے، سرپرست اعلیٰ ہے، ولی ہے، ان کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کے آتا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ جو ہیں کافر لوگ ہیں، ان کا جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ طاغوت ہیں، ان کو وہ روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو اس کا